غار ثور میں 3 دن کے قیام کے بعد پیر کے روز عبداللہ ابن اریقط کی رہبری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور 12 ربیع الاول جمعہ کے دن قباء میں داخل ہوئے اور قباء میں 14 دن قیام فرمایا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد تھی۔ پھر 26 ربیع الاول جمعہ کے دن قباء سے مدینہ کے لیے نکل گئے اور راستے ہی میں محلے بنو سالم میں جمعہ کی نماز ادا کی اور یہی اسلام میں سب سے پہلا جمعہ ہے۔ پھر اسی دن شام کو مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان بن گئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں 2 یتیم بچوں سے زمین خرید کر اس پر مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ سے معاہدہ کیا کہ یہودی اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے اور باہر سے آنے والے دشمن کا مقابلہ سب مل کر کریں گے، لیکن یہودیوں نے اس معاہدے کو آگے چل کر توڑ دیا۔ نماز کے لیے مسلمانوں کو اطلاع کرنے کے لیے اذان کی ابتدا سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن 15 شعبان سن 2 ہجری میں یعنی ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیے بغیر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ سن 2 ہجری ہی میں شعبان کے آخر میں روزے فرض ہوئے، چنانچہ سن 2 ہجری میں چہارشنبے کو 1 رمضان تھا، اس لیے اسلام میں سب سے پہلا روزہ بدھ کے دن رکھا گیا۔ سن 2 ہجری ہی میں رمضان کے آخر میں صدقہ فطر اور عید کی نماز کا حکم آیا۔ سن 2 ہجری ہی میں ذوالحجہ میں بقرعید کی نماز اور قربانی کا حکم آیا۔ سن 2 ہجری ہی میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں شراب حرام ہوئی۔ مشہور قول کے مطابق سن 4 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ سن 4 ہجری ہی میں تیمم کا حکم آیا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو المستلق پیش آیا، جس میں مسلمان دشمنوں پر حملہ کر کے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 200 گھرانوں کو گرفتار کر لیا۔ اسی غزوے کے واپسی پر افک کا واقعہ پیش آیا، یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آیا۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر اور عمرۃ القضاء کا واقعہ پیش آیا اور خیبر کے موقع پر اہلی گدھوں کا گوشت اور نکاح متع کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ موتہ کا واقعہ پیش آیا، اگرچہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ تھے، پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، جس میں 3 صحابہ زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ ایک کے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ آخرکار خالد بن ولید کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح ملی۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے ساتھ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ کے امن و امان کا اعلان فرمایا۔ اس طرح 20 رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ سن 9 ہجری میں
حج فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو امیر بنا کر سن 9 ہجری ذوالقعدہ میں صحابہ کی ایک جماعت کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا حج تھا۔ اس حج کے بعد حضرت علی نے اعلان فرمایا کہ اس کے بعد اب کوئی مشرک حج اور عمرہ نہیں کرے گا۔ اسی سال حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بھی انتقال ہوا۔ اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ہر طرف سے جماعتوں کی جماعتیں آپ کے دربار میں آ کر اسلام قبول کرتے اور اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ سن 9 اور سن 10 ہجری دونوں سالوں تک جاری رہا۔ اسی لیے اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ ان دونوں سالوں میں آنے والے وفود کی تعداد 35 یا بعض کے قول کے مطابق 60 سے زیادہ ہے۔ سن 10 ہجری کے آخر میں آپ نے اعلان کرایا کہ اس سال میرا حج کا ارادہ ہے۔ اعلان سن کر آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس طرح 1,24,000 سے زیادہ حجاج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر ایک شنبہ 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن حج ادا فرمایا۔ اسی موقع پر دین مکمل ہونے کی آیت بھی نازل ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت کا مقصد مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے عرفات کے میدان ہی میں ایک اہم خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ حج کے سفر سے واپسی کے بعد سن 11 ہجری 26 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا، مگر یہ لشکر آپ بیمار ہونے کی وجہ سے مقام جرف ہی میں مقیم رہا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہی خلیفہ بنے فوراً اس کو روانہ فرمایا، جو 40 دن میں کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا۔ سن 11 ہجری 25 صفر چہارشنبے کے دن آپ کو سر کا درد اور بخار شروع ہوا۔ جب بیماری بڑھ گئی تو اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر پیر کے دن 5 ربیع الاول کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں آپ منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول جمعرات کو سب سے آخری نماز مغرب کی پڑھائی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات مبارکہ میں کل 17 نمازیں پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 دن بیمار رہ کر بالآخر 60 پر 3 سال کی عمر پا کر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے دن دوپہر کے وقت آپ دین اسلام کی تکمیل فرما کر دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ آپ کی 13 سالہ مدنی زندگی کا مختصر خاکہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے آپ کی مکی اور مدنی زندگی کو مختصر طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، تاکہ ہمارے بچے اسلام اور اسلامی تاریخ سے ناآشنا نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور ان کی تربیت کرنے، بچپن ہی سے ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔